الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، جب انسان یہ مادی اسباب و وسائل کو اختیار کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ بسا اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا کامیابی کا نقطہ نظر بھی مادیت بن جاتی ہے۔ اسباب اختیار کیے، وسائل اکٹھے کیے، زندگی کے نقشے بنائے، راحت و آرام کی شکلیں اختیار کی، تو اس غلط فہمی کو شکار بھی ہو جاتا ہے کہ شاید کامیابی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ سوچ آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے کہ جس کے پاس یہ مادی نقشے جس قدر خوبصورت ہیں، بڑھیا ہیں، وہ کامیاب ہے۔ اور یہ بیماری ہمیشہ سے رہی ہے۔ جو لوگ مادہ پرست بن جاتے ہیں ان کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی، حوصلہ دیا، بشارت دی کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ محض ظاہری اسباب دیکھو تو غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ یہ بڑا کامیاب ہے۔ بارگاہ خداوندی میں کامیابی کا نقطہ نظر مادی اسباب نہیں ہے، وہ ایمان اور روحانی زندگی ہے۔ چاہے وہ کوٹھی میں رہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، وہاں کامیابی کا نقطہ نظر ایمان اور ایمان کی زندگی ہے۔ پھر جھونپڑی بھی محرومی اور ناکامی نہیں ہے، پھر بھوکا رہنا بھی ناکامی اور محرومی نہیں ہے، اور اگر ایمان کی زندگی نہیں تو محلات بھی محرومی کی ایک شکل ہے، بدنصیبی کی ایک صورت ہے، ناکامی کی ایک دلدل ہے۔ لیکن جب مادی اسباب میں دنیا گھری ہوتی ہے تو کسی آدمی کا کامیابی کا معیار ہی یہ بنتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس نے بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے، اس کی قسمت اچھی ہو گئی ہے۔ قرآن بتا رہا یہ نقطہ نظر کافر کا ہے۔ یہ مادی اسباب و وسائل کو کامیابی قرار دینا یہ سوچ اور طرز فکر کافر کا ہے۔ جب انہیں اہل ایمان کہا کرتے تھے ایمان لے آؤ تو وہ کہا کرتے تھے ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ آپ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، کامیاب تو ہم ہیں، سامان ہمارے پاس اچھا، زندگی کے نقشے ہمارے پاس اچھے، بتاؤ آج دیکھنے میں کون اچھا لگ رہا؟
آج ظاہری لحاظ سے عزت کے پاس کس کے پاس؟ آج طوطی کس کا بولتا ہے؟ اور دنیا میں فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ آج دنیا کی طاقت سے کون مرعوب ہے؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. یہ کفار کا مادی نقطہ نظر ہے کہ ان کے سمجھ بیٹھے کہ شاید یہی نقشہ کامیابی کا ہے. اور بدقسمتی سے جب مسلمانوں کی اولاد مادیت ہی پڑھتی ہے اور اہل مادہ سے سبق لیتی ہے تو وہ بھی سمجھتی ہے کہ مادہ ہی کامیابی کا نقطہ نظر ہے. جب اس سے کہا جائے کہ میاں کیریئر بنا لو تو اس کے ہاں کیریئر کا تصور یہ ہوتا ہے کہ مادی اسباب خوب اکٹھے کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. جن کی تمام تر کوششیں دنیا کی گرد گھومتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, ہماری کوششیں بڑی شاندار, بانتیجہ, باثمر, ہم ایک کامیاب زندگی کی طرف چل نکلے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ ایک بیماری ہے. اصل اس کا مرض کی اصل تو کفر تھی اور کفر کی زندگی تھی. اس ظلمت کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے یہاں کامیابی کا نقطہ نظر مادی اسباب و وسائل. اس کفر اور شرک کی ظلمت کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر مادی اسباب ہے اور ظاہری زندگی کے نقشے ہیں. مسلمان کے ہاں یہ نہیں ہے. اللہ نے یہ کامیابی کا نقطہ نظر نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ آدمی کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا, جنت میں چلا گیا. اس دنیا میں کامیابی کے اسباب تو یہ ہوتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ڈگریاں لیتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, جدید ٹیکنالوجی اختیار کرتا ہے, اسباب و وسائل اکٹھا کرتا ہے, وہ کامیابی, یہاں کا معیار کامیابی کا یہ. لیکن جب دوسرا جہان آتا ہے تو وہاں پیمانے بدل جاتے ہیں. اس زندگی کے معیار کامیابی کے بدل جاتے ہیں. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمان کس کا بڑھیا ہے. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینی زندگی میں کون کامیاب آیا ہے. وہاں پیمانے بدل جاتے ہیں کامیابی کے. لیکن یہ بات اس کافر کو سمجھ میں نہیں آتی تھی جس کی زندگی میں کفر اور شرک کی ظلمت تھی. وہ انہی نقشوں کو کامیابی سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بات تو یہ سمجھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ذرا اس میں دیر ہے. تم اپنی ماضی کی تاریخ انسانیت کی دیکھ لو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. تھوڑا ماضی دیکھ لو. چلو آگے آنے والا جہان تو بعد کی بات ہے, ذرا ماضی دیکھ لو. جن کے پاس حکومتیں تھی, معاشی نقشے موجود تھے, زراعت شاندار تھی, حکومتیں مستحکم تھی, ہر آدمی ہر زندگی کے لحاظ سے خوشحال تھا, پھر ہلاک کیسے ہوئی؟ کیسے اللہ نے انہیں ہلاک کیا؟ سب ملیا میٹ ہو گیا, سب مٹی ہو گیا, سب پہ جھاڑو پھیر دیا گیا. کہاں ہیں قارون اور اس کے خزانے؟ کہاں ہیں قوم سمود کی وہ طاقت اور وہ صحت اور ہنر بندی؟ کہاں ہیں قوم سبا کی وہ زراعت؟ کہاں ہیں قوم شعیب کی وہ بڑھیا تجارت؟
سب مٹی ہو گئے، سب پہ جھاڑو پھر گیا. کامیابی ہوتی تو پھر کامیاب ہوتے نا. کون سی چیز اس ہلاکت کی گھڑی میں کام آئی؟ تو میرے عزیزو، اللہ کرے اللہ ہمیں اس غلط فہمی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. مادی زندگی میں جب آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید یہی مادی نقشے ہی کامیابی ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے. نہ یہ کامیابی میرے لیے ہے، نہ میری اولاد کے لیے. میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کامیابی کا جو نقطہ نظر اللہ نے بتایا ہے وہ ایمان اور روحانی زندگی ہے. آج مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا. تو جب مادی زندگی اور اسباب کا سیزن کا موسم آتا ہے تو بتائیے کتنی تیاری ہوتی ہے. مادی جہاز سے کوئی سیزن آتا ہے تو بتائیے کتنی تیاری ہوتی ہے. بس اوقات پورا سال اس مادی سیزن کے گرد گھومتا ہے. منصوبہ بندی ایسی کرتا ہے کہ وہ جو سیزن آ رہا ہے مادی لحاظ سے وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، کہیں اس میں کچھ رہ نہ جائے، تیاری کرتا ہے. اور اہل ایمان کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. اہل ایمان کے لیے جب ایمان کا سیزن آیا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے اس کے لیے دعائیں شروع کرتے تھے، اہتمام شروع کرتے تھے، فکر شروع کرتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ ایمان اور روحانیت کا سیزن آ رہا ہے. رمضان کی مہینوں پہلے اس سیزن کا انتظار ہوتا تھا. ایمان کا سیزن آ رہا اور سبحان اللہ مسلمان رمضان سے پہلے مہینوں پہلے اس سیزن کا انتظار کرتے، تیاری کرتے، اور پھر رمضان کے بعد اللہ سے اس سیزن کی قبولیت مانگتے. تو مسلمانوں کا سال بھی رمضان کے گرد گھوما کرتا. مسلمانوں کی زندگی بھی رمضان کے گرد گھوما کرتی تھی. لیکن جب ہی ہوتا تھا یہ جب مسلمانوں کے ہاں بھی کامیابی کا نقطہ نظر ایمان اور روحانی زندگی ہو اور وہ تر و تازہ ہو، اس کا دھیان ہو، اس کا خیال ہو، اس کا ہر وقت تصور ہو، تو تب مسلمان ایسے ایمانی سیزن کا انتظار کیا کرتے تھے. پہلے سے تیاری کر لیا کرتے تھے کیسے گزارنا ہے کہیں نقصان نہ ہونے پر. اس لیے کہ رمضان مسلمانوں کے لیے ایسا ہے کہ اس میں ولایت ملتی ہے. ولایت اس موسم میں مسلمان ایمان والے ولی بنتے ہیں. ولی ولایت ملتی ہے اس مہینے میں. اب کون ولایت کے کس مرتبے میں فیض ہو جائے، سیزن آ رہا. تو کمائی کیا کرتے تھے جنہیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس سبق کا استحضار ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر ایمان ہے. ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کے گھر. سبحان اللہ. رمضان ہمارے بزرگ تھے شیخ الحدیث مولا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کاندھلا میں، ہندوستان میں ایک بستی کا نام ہے، اور یہ بزرگ کوئی صحابہ کے زمانے کی بات نہیں کر رہا اور تبع تابعین کی بات، 1 صدی بھی نہیں گزری، قریب زمانے کے 40-45 سال گزرے ہوں گے دنیا سے تشریف لے گئے. تو فرمانے لگے کہ ہمارے کاندھلا کی بستی میں جو بچیاں حافظات ہوتی تھیں اور کثرت سے حافظات ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں رات بھر سونے کا تصور نہیں ہوتا تھا. ہر گھر میں رات بھر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. اور خود حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میری زندگی کی 40 سال ایسے گزرے، گرمی، سردی، سفر، حضر، صحت، بیماری، فرصت، مشغولیت،
فرمایا زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ میں نے ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کی، اور فرمایا جو منزل میں نے رات کو تراویح میں پڑھنی ہوتی تھی اس کو میں دن میں 31 مرتبہ پڑھتا تھا، کہ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو میری 30 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ روزانہ میری اتنی تلاوت ہوتی تھی جتنا ایک قرآن کے بقدر۔ اس امت میں بڑے بڑے قدردان گزرے ہیں، روحانی زندگی کے قدردان گزرے ہیں، ایمانی زندگی کے قدردان گزرے ہیں۔ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا معیار ایمان ہے، ایمانی زندگی ہے، روحانیت ہے، اور اس کے لیے یہ سیزن ہے۔ وہ جسم کی ضروریات اور مادی زندگی جس کے وہ 11 مہینے مشغول ہوتے تھے اسے محدود کر دیا کرتے تھے، سمیٹ لیا کرتے تھے، محدود کر دیا کرتے تھے، سمیٹ لیا کرتے تھے، اور یہ مہینہ اس میں زیادہ تر توانائیاں خرچ ہوتی تھی ایمانی زندگی میں کیسے باہر آ جائے، روحانی زندگی میں کیسے ترقی ہو جائے، اہتمام ہوتا تھا۔ وہ تو کفر کی زندگی تھی جن کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر مادی اسباب ہوتا، اور اس پر ان کی زندگی صرف ہو رہی ہوتی، تھک رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں جب وہ مادی لحاظ سے کوئی سیزن آتا ہے تو بتائیے کیسے دوڑ دھوپ لگتی، کیسے فکریں لگتی ہیں، اور کیسے آدمی اپنی دوسری خواہشات کو سمیٹ کر اس سیزن کی طرف یکسو ہو جاتا۔ تو ایمان والوں کے لیے تو ایمان نقطہ نظر ہے کامیابی کا، کہ ایمان کتنا بڑھیا ہے اور ایمان کتنا صحت مند ہے۔ وہ تو اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنا دیا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، کہ رمضان آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اور ان کا علم اللہ کا علم، اللہ کا دی ہوئی جسے کہیں کہ بصیرت اور سمجھ اور علم، تو مہینوں پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان، اللہ میرے رجب میں برکت دے، میرے شعبان میں برکت دے دے، مجھے عافیت سے رمضان دے دے۔ رمضان کی انتظار۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رحمت کو اللہ کی ہر گھڑی برستی ہے اور پورے سال برستی ہے، لیکن جو رمضان میں برستی ہے نا، پورے سال کی رحمت کو رمضان کی رحمت سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنا ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہے، جتنی ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہے، اس قدر سمندر کی طرح اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کو پتہ چل جائے رمضان ہے کیا تو آرزو اور تمنا کرے اللہ سارا سال ہی رمضان۔ تو میرے عزیزو، ولایت کا موسم آ رہا ہے، ولی بننے کا موسم آ رہا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی کا معیار یہی ہے، مسلمانوں کیا عزت کا معیار یہی ہے۔ مسلمانوں میں معزز کون ہوا کرتا تھا؟ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ معزز ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا۔ اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور انسانیت کے سب سے بڑے محمد الرسول اللہ، اللہ کے گھر میں ساری زندگی سب سے آگے نظر آئے۔ ساری انسانیت کے سب سے بڑے اللہ کے بعد کوئی ہستی تو محمد الرسول اللہ۔ بتائیے اللہ کے نبی کی زندگی اللہ کے گھر میں کہاں گزری ہے؟ سب سے آگے نظر آتے، اور زندگی بھر سب سے آگے نظر آئے۔ اور اس امت کے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے گھر میں سب سے آگے۔ مسلمانوں کیا عزت کا معیار یہی تھا کہ دینی لحاظ سے کہاں ہیں، ایمانی لحاظ سے کہاں ہیں، تقوی کے لحاظ سے کہاں ہیں، ولایت کے لحاظ سے کہاں ہیں، نیکیوں کے لحاظ سے کہاں ہیں۔ یہ بڑا معزز
یہ تو معیار غیروں کے تھے کہ چونکہ اس کے پاس مادی نقشے بہت ہیں، یہ بڑا کامیاب ہے، یہ بڑا معزز ہے، اس کی قسمت جاگی ہے۔ فخرج علی قوم فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ دنیا پرس جن کے ہاں مادیت ہی انسانیت ہے اور مادیت ہی کامیابی ہے، ایک سرمایہ دار جب اپنے محل سے پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتا ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں اور دائیں بائیں خدمت گزار موجود ہیں، سر پہ سونے کا تاج ہے، شاہانہ سواری ہے، زربت لباس پہنا ہوا ہے، جب باہر نکلتا ہے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، دنیا پرست نے جب انہیں دیکھا نا، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی یہ ملا ہوتا، ہائے کاش کہ ہمیں بھی یہ ملا ہوتا۔ اگلی بات کہنے لگے انہو لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا ہے، بڑا نصیب والا، بڑی قسمت والا ہے۔ یہ وہ عقل کے اندھے ہیں جن کے ہاں مادیت ہی کامیابی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جنہیں اللہ نے ایمان کی قدر و قیمت دی تھی اور اس کا علم دیا تھا، کہنے لگے تف ہے تم پہ، کس پہ رش کر رہے ہو، کس کو کامیاب سمجھ رہے ہو، کس کو باعزت کہہ رہے ہو، تف ہے تم پہ۔ ایمان اور ایمان کی زندگی، یہ ہے کامیابی کا نقطہ نظر، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ اللہ ہمیں ایسی سمجھ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ایسی سمجھ نصیب فرما دے۔ ہاں اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر تو ساری زندگی کے فیصلے بدل جائیں، ساری زندگی کہانی بدل جائے۔ پہلے ترجیحات مادیت، پھر ترجیح ایمان اور ایمان کی زندگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور آنے والی گھڑیوں کی رمضان کی شکل میں اللہ ہمیں ان کا قدردان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔